بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، گزشتہ ویڈیوز میں آپ دجال اور شیطانی سمندر یا برمودا تکون کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے، کیا دجال زنجیروں سے آزاد ہو چکا؟ واضح رہے کہ دجال کے خروج تک زنجیروں میں جکڑے رہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل سکی۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال اپنے خدائی کے اعلان سے پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ دجال کے خروج سے مراد اس کا خدائی کا اعلان کرنا ہے، بلکہ آزاد اور متحرک ہوگا اور اس کے پاس قوت بھی ہوگی۔ میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کو ایک مصلح اور عظیم رہنما کے طور پر لوگوں میں اس کی شہرت ہوگی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ نبوت کا دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے کچھ پیروکار موجود ہوں اور وہ آزاد ہو۔ کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا شخص نبوت کا دعویٰ کس کے سامنے کرے گا اور کس کو اپنی نبوت کا قائل کرے گا؟ سامعین محترم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں دجال کے بارے میں طویل حدیث نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک وہ دجال اس راستے سے نکلے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، سو وہ آدمی وہ دائیں بائیں بہت زیادہ فساد پھیلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ پہلے وہ یہ کہے گا، میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا یہاں تک کہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو مسلم کے درجے کی صحیح حدیث مانا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیح حدیث میں بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ سامعین محترم، اگر دجال کو کسی جزیرے میں اس حالت میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تصور کیا جائے کہ وہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہ ہو اور نہ اس کو دنیا کے حالات کا علم ہو، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ جب اسے کچھ خبر ہی نہ ہوگی تو وہ غصہ کس پر ہوگا؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زنجیریں ٹوٹیں اور کسی گمنام جزیرے سے نکلے اور فوراً خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس طرح تو اس کو مسلمان تو کیا، خود اس کے منتظر اصفہانی یہودی بھی ماننے سے انکار کر دیں گے، اور اس سے اس کا پتہ ضرور پوچھیں گے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ حدیث میں تو یہی ذکر آیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور پھر وہ اپنے کارنامے دکھائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے خروج سے مراد اس کا اپنے بارے میں خدائی کا اعلان ہے۔ خدائی کے اعلان کے بعد ہی تمام کارنامے جو احادیث میں مذکور ہیں دکھائے گا۔ دجال کا دجال کی حیثیت سے خروج اور اس کا دجال ظاہر ہونا اس کی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہی اس کے ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جس کی بنا پر وہ خود رب ثابت کرنا چاہے گا۔ سامعین محترم، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، چنانچہ وہ دجال کہے گا، میں نبی ہوں، پھر کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ لہٰذا اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ جو خلاف عادات باتیں دکھائے گا وہ اس کے دوسرے قول رب کے دعوے کے بعد ہوں گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی مثال میں وہ واقعہ پیش کیا جو دجال ایک اعرابی کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ ایک اور دوسرے واقعے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کسی گدی شخصیت اس وقت اصل صورت میں ظاہر ہوگی جو وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہ واقعہ آیا ہے کہ دجال کے پاس ایک نوجوان کو پکڑ کر لایا جائے گا جو دجال کا باغی ہوگا۔ دجال اس کو اپنی خدائی کو تسلیم کرنے کی دعوت دے گا،
لیکن وہ نوجوان انکار کر دے گا۔ پھر دجال اس کے 2 ٹکڑے کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو اپنی خدائی پر قائل کرے گا، لیکن اس بار وہ نوجوان اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کو جھٹلا دے گا۔ نیز آسمان کو بارش کا حکم دینا، زمین کو پیداوار کا حکم دینا، غرض جتنے بھی اس کے کارنامے صحیح حدیث میں آئے ہیں، ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت اس کی خدائی کے اعلان کے بعد ہی ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے اس کا دجال ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دجال جب اس مذکورہ نوجوان کے پہلی بار 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر زندہ کر کے خدائی پر قائل کرے گا تو وہ نوجوان کہے گا، اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ سامعین محترم، مذکورہ بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا دجال ہونا اس کی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کسی مصلح، امن کے داعی اور عظیم رہنما کے طور پر مشہور ہوگا، اور خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونا نہیں ہوگا، البتہ مکمل آزادی اور اصل حیثیت خدائی کے اعلان کے بعد ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ پابندیاں اس پر ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھی اب تک کے دجال کے بارے میں معلومات۔ آگے مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا معلومات سامنے آتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔